الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف چینل لایا آپ کے لیے ماہ شعبان المعظم کے جمعۃ المبارک کا ایک ایسا عمل جس کے کرنے سے اللہ پاک آپ کو کروڑوں کا مالک بنا دے گا۔ آج 19 شعبان المعظم جمعۃ المبارک کا دن ہے اور آج ایک چھوٹا سا عمل میں آپ کے لیے لائی ہوں۔ اگر آپ اس عمل کو کر لیں تو آپ کی 7 نسلیں بھی بیٹھ کر کھائیں گی تو رزق کم نہ ہوگا۔ اللہ پاک اس قدر آپ کے رزق میں وسعت عطا فرما دے گا، کیونکہ ماہ شعبان المعظم برکتوں رحمتوں والا مہینہ ہے اور اسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک مہینہ کہا گیا ہے، لہٰذا اس مہینے کی برکتیں بھی بہت زیادہ ہیں۔ جیسے تمام انبیاء کرام پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت ہے، ویسے ہی ماہ شعبان المعظم بھی بہت زیادہ فضیلتوں والا مہینہ ہے۔ اس میں روزہ رکھنے کی بہت فضیلت ہے، درود پاک پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں، اس کی راتوں میں قیام کرنے کی بہت فضیلتیں ہیں، لہٰذا اللہ پاک اس مبارک مہینے کی برکت سے رزق میں بے شمار برکتیں عطا فرماتا ہے۔ لہٰذا آپ بھی اس مہینے میں کثرت کے ساتھ عبادت کریں، جو مانگنا ہے مانگیں، اللہ پاک کبھی آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ تو حصول برکت، ترقی و معرفت اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت پانے کے لیے درود و سلام کی کثرت انتہائی ضروری ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود پاک کے پھول نچھاور کریں۔ بالخصوص اس ماہ شعبان المعظم میں زیادہ سے زیادہ پڑھیں، دن میں روزہ رکھیں اور اس کی راتوں میں قیام کا معمول بنائیں، کیونکہ یہ مبارک مہینہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، یعنی شعبان میرا مہینہ اور رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے کو بے حد پسند فرماتے اور کثرت سے روزے رکھا کرتے۔ ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میرے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ مہینہ شعبان المعظم تھا کہ اس میں روزے رکھا کرتے، پھر اسے رمضان المبارک سے ملا دیا کرتے تھے۔ لہٰذا ماہ شعبان المعظم کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں۔ جنتی صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے افضل روزوں کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کی تعظیم کے لیے شعبان کے روزے، اور شعبان المعظم کے روزوں کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ شعبان المعظم کے روزوں سے رمضان کے روزوں کی مشق یعنی پریکٹس ہو جاتی ہے، تاکہ رمضان کے روزوں میں مشقت اور تکلیف محسوس نہ ہو، بلکہ تب تک بندے کو روزوں کی عادت ہو چکی ہو، اور رمضان سے پہلے شعبان میں روزوں کی مٹھاس اور لذت کا احساس ہو چکا ہو۔ لہٰذا جب ماہ رمضان آئے تو بندہ چستی کے ساتھ رمضان کے روزے رکھنے لگے، اور رمضان المبارک کی تو فضیلتوں اور برکتوں کی کیا ہی کہنے ہیں، اس کی تو ہر گھڑی ہی رحمتوں بھری ہے، تو ماہ شعبان المعظم بھی اس سے کم نہیں ہے۔ ماہ شعبان المعظم میں نفلی روزے رکھیں، نفلی عبادات کریں، اور اس کے متعلق پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ سب سے افضل نفلی روزے کون سے ماہ میں ہیں؟ فرمایا شعبان میں۔ آپ نے فرمایا جو شخص ماہ شعبان میں 3 روزے رکھتا ہے پھر وہ مجھ پر صلاۃ والسلام پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گزشتہ گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اس کی رزق میں برکت فرماتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مجھے جبرائیل علیہ السلام نے خبر دی کہ ماہ شعبان میں اللہ تعالیٰ رحمت کے 300 دروازے کھول دیتا ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں جو ماہ شعبان میں 1 روزہ رکھے گا وہ جنت میں حضرت یوسف علیہ السلام کا ہمسایہ ہوگا، اور اسے حضرت ایوب رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت داؤد علیہ السلام جیسی عبادت کا ثواب عطا ہوگا۔ جو ماہ شعبان کے مکمل روزے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ سکرات موت سے اسے نجات عطا فرماتا ہے۔
قبر کی تاریکی اور منکر نکیر کی دہشت و ہیبت سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو بہت ہی زیادہ فضیلتیں ہیں، بہت ہی زیادہ برکتیں ہیں کہ جتنی جانی جائیں اتنی کم ہیں۔ آج ماہ شعبان المعظم کا جمعۃ المبارک ہے۔ آج کے دن آپ کو میں 3 ایسی تسبیحات، 3 ایسے عمل بتاؤں گی، اس کے کرنے سے 50 کروڑ بھی مانگیں گے تو اللہ پاک آپ کو عطا فرمائے گا، آپ کی نسلیں بیٹھ کر کھائیں گی، اس قدر اللہ تبارک و تعالی آپ کو رزق کی دولت عطا کرے گا۔ تو سب سے پہلا جو عمل ہے بہت ہی آسان سا عمل ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ پورے 12 چاول کے دانے لے لینے ہیں۔ 12 چاول کے دانے ہوں، اس سے کم یا زیادہ نہیں ہونے چاہیے۔ تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ سورج بلند ہو، ظہر کے بعد اس عمل کو کر لیں۔ 3 بار درود پاک پڑھیں اور 11 مرتبہ یا رزاقو، 3 بار درود پاک، 11 مرتبہ یا رزاقو ہر دانے کے اوپر پڑھتے جائیں اور رکھتے جائیں۔ اب وہ آپ نے چاول کے جو دانے ہیں زمین پر آپ نے دبا دینے ہیں۔ اس کے بعد کا عمل ہے، آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک چھوٹا سا وظیفہ ہے وہ آپ نے کر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد جب آپ عصر کی نماز ادا کر لیں تو آپ نے 1000 بار اللہ الصمد کو پڑھ لینا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، چھوٹا سا عمل ہے، یہ آپ نے کرنا ہے۔ تو جب آپ مغرب کی نماز ادا کر لیں تو آپ نے صرف اور صرف 313 بار درود پاک پڑھ لینا ہے۔ کوئی سا بھی آسان سا درود پاک پڑھ لیں، انشاءاللہ عز و جل اس وظیفے کی برکت سے، ان 3 تسبیحات کی برکت سے اللہ پاک آپ کے گھر میں رزق کی دولت عطا فرمائے گا۔ آپ کے گھر میں اتنا رزق، اتنی دولت عطا فرما دے گا کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ اللہ پاک غیب سے رزق عطا فرمائے گا، آپ کی پریشانیاں، آپ کی مصیبتیں دور فرما دے گا اور اللہ کی ذات آپ پر مہربان ہو جائے گی۔ ماہ شعبان المعظم کا جمعۃ المبارک ہے، اس کی برکتوں سے لطف اندوز ہوئیے اور ہرگز اس دن کو غفلت میں نہیں گزاریں، کیونکہ جمعۃ المبارک کا دن ویسے ہی برکتوں والا ہوتا ہے، اور اب چونکہ ماہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے لہٰذا اس مہینے کی برکتوں سے خوب فائدہ اٹھائیں۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل، ہمارا آج کا روحانی وظیفہ جو روحانی وظائف چینل آپ کے لیے لایا ہے۔ مزید وظائف کے لیے روحانی وظائف چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ نے آج کی خصوصی دعاؤں میں اپنا نام شامل کروانا ہے جلدی سے اپنا نام کمنٹ سیکشن میں لکھیے، اور آپ کو جس بھی وظیفے کی ضرورت ہے کمنٹ میں میسج کریں، انشاءاللہ آپ کے لیے وہی وظیفہ لایا جائے گا اور آپ تمام پریشانیوں مصیبتوں سے نجات آپ کو مل جائے گی۔ مزید وظائف کے لیے روحانی وظائف چینل کو دیکھتے رہیے۔